بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی پروفیسر ڈاکٹر حکیم علی کناسرو، اور آپ دیکھ رہے ہو میرا چینل، یوٹیوب چینل HAK ایڈیوٹینمنٹ۔ آج جو میں آپ سے گفتگو کروں گا تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی وعدہ معاف گواہ کون بنے گا، کیونکہ نیب نے اپنے قانون میں ترمیم کی گئی، اور وہ ترمیم بھی ایسی کی کہ وہ جو پہلے سے بنائے ہوئے قانون تھے ان کو ایک آرڈیننس کے تحت گورنمنٹ نے رات کے اندھیرے میں ان کو آرڈیننس پاس کروایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی جلدی کیا تھی، یا اس کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ آرڈیننس لایا جائے اور نیب کے جو پریولیج جو پریویلنگ قانون ہیں ان میں تبدیلیاں لائی جائیں، اور ان تبدیلیوں کا ایک مقصد ہے، یعنی عمران خان کو پکڑنے کے لیے، یا یوں سمجھو کہ ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے ایک نیا جال بنوایا گیا، یا نیب کے قانون میں ترامیم کی گئی۔ تو بھائی تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالتے ہیں کہ پہلے کیا قانون تھے۔ پہلے قانون یہ تھے کہ نیب اس میں جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو پہلے نیب کسی کو اگر گرفتار کرتی تھی تو صرف 16 دن کے ریمانڈ پہ اس کے بعد اس کو چھوڑنا پڑتا تھا، جو قانون پہلے سے موجود تھا۔ اب اس کی جو میعاد جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اب 30 دنوں تک وہ اس کو اپنے کسٹڈی میں رکھ کے اس سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں اینڈ نہیں ہے، اس سے بھی آگے ہے کہ چیئرمین نیب کے پاس یہ بھی پاور آ گیا کہ اگر وہ چاہے، اگر وہ سمجھے کہ ابھی اور مزید وقت درکار ہے پوچھ گچھ کرنے کے لیے، تو وہ اس کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک بڑا ٹائم وہ لے سکتے ہیں اس کو گرفتاری میں رکھنے کا۔ تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ جو پاکستان کے ایپیکس کورٹس ہیں، جو پاکستان کے جو کورٹس ہیں، ان میں سے عمران خان کو، آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو بڑا ریلیف ملتا آ رہا ہے۔ کل بھی کوئی تقریباً 1 ڈزن کے تقریباً قریب کیسز میں اس کو ریلیف دیا گیا، یعنی کہ ضمانتیں دی گئی۔ تو یہ جو پاکستان میں ایک ایسا ٹرینڈ ہے کہ جو کبھی پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ نیب جو ہے، لوگ کہتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں، جو جیسے ہمارے جاوید چودھری صاحب ہیں، یا جیسے ہمارے دوست امداد سمرو صاحب ہیں، یا دوسرے جو بلاگر ہیں جو بڑا اچھی نظر رکھتے ہیں ان پہ، تو ویسے تو ان کے ایک چیز پہ اختلاف مجھے نظر آیا، جیسے امداد سمرو کہتا ہے کہ اس میں ملک ریاض کو تیار کیا گیا ہے ایک وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے۔ ویسے وعدہ معاف گواہ یا سلطانی گواہ وہ ہوتا ہے جو شریک جرم ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو لانے میں، جرم کروانے میں کسی اور بڑے مجرم کا ہاتھ ہے، تب جا کے وہ جرم۔ اب یہ جو بڑے سے بڑا کیس ہے جو نیب کے پاس پڑا ہے، وہ ہے القادر یونیورسٹی کی زمین، جو 450 کنال ہے یا ایکڑ ہے، یہ تھوڑی سی کنفرمیشن کرنی پڑے گی، لیکن ایک بڑی زمین کا ٹکڑا جو کہتے ہیں کہ رشوت میں ملک ریاض نے عمران خان کو دیا، اور وہ بشرا بی بی اور لوگ بھی، اور عمران خان خود اس میں، اور گوگی جو فرنٹ مین تھے ان کے وومن، ان کے عمران خان کے، ان کے تھرو ان کو دیا گیا، اور ملک ریاض نے یہ دیا۔ یہ ایک کھلم کھلا ایک ایسا کیس ہے جو اگر
ملک میں اگر قاضی ہوتے، قاضیوں کا وہ اس زمانے کے قاضی ہوتے تو یہ تو 1 گھنٹے کا ایک ہے، لیکن کیونکہ ملک میں قانون بگڑا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو بچانے کے لیے اور تو اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے 2 بڑے اسٹالوارٹ وکیل صاحبان وہ جا کے اس کو بچانے کے لیے کود پڑے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اب دیکھا جائے کہ ایک بڑا مزیدار ایک مطلب ہو گیا ہے یہ کیس، کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہوتا ہے وعدہ معاف گواہ، کون بنے گا وعدہ معاف گواہ، ملک ریاض، بشرا بی بی، گوگی یا کوئی اور کا مطلب ہے عمران خان کے بالکل قریب رہنے والے بندے۔ تو اس سے پہلے عمران خان کوئی ہاتھ نہیں آ رہا تھا، عمران خان ایک بڑی مچھلی کی طرح جو بھی جال تھے ان کو توڑ کے وہ نکل رہا تھا، اور ظاہر ہے کبھی ان کے جو حکومتیں تھیں، جیسے پنجاب میں حکومت تھی اس سے اور KPK میں حکومت تھی، اس کے بعد اس کی کشمیر میں بھی حکومت تھی، تو اس کے بعد وہ گلگت بلتستان میں بھی حکومت تھی، یہ اتنی حکومتیں تھیں، تو وہ ان کو استعمال کر رہا تھا۔ اور جو واقعات ہوئے 25 مئی کا واقعہ 2022 کو، اور اس کے بعد جو 9 مئی کا جو واقعات ہوئے، تو ان واقعات کے پیچھے اور بہت سارے واقعات کے پیچھے وہاں جو گورنمنٹ تھی، وہاں سے جو پولیس یا ان کی جو مشینری تھی، ان کا جو سورسز تھے وہ استعمال کیے جا رہے تھے۔ اب تو کشمیر کی حکومت بھی گئی تو ایک کورٹ کے تھرو گئی، کورٹ نائل کر دیا اس کے وزیر اعلیٰ کو، وہ ساری وہاں وزیر اعلیٰ کو، تو وہ چلا گیا اپنے گھر، حکومت ختم ہو گئی۔ اور پھر وہاں پہ گلگت بلتستان میں بھی گزرے ہوئے چند دنوں میں وہاں بھی حکومت ختم ہو گئی، وہاں بھی کورٹ نے اس وزیر اعلیٰ کو جو وہاں پہ تھا اس کو بھی نااہل کر دیا فیک ڈگری پہ۔ تو بھائی ایک تو یہ چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کھیل بڑے دلچسپ مراحل میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ دوسری خبر جو ہے وہ ہے IMF کے ساتھ 9 مہینوں کا معاہدہ ہوا حکومت کا، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ کیا چیزیں لایا ہے اپنے ساتھ۔ جیسے ہی معاہدہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج نے ریکارڈ توڑ دیا، اس کی جو انڈیکس ہے وہ 2000 پوائنٹ سے آگے بڑھ گئی، اور ڈالر بھی اتنا گراوٹ ڈالر میں بھی اتنی تیزی سے ہم نے کبھی نہیں دیکھی ریسنٹ ٹائم میں، تو وہ بھی 20 روپے کے تقریباً قریب نیچے گرا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہوئی کہ سونا جو ہے گولڈ وہ سستا ہوا مارکیٹ میں۔ تو یہ 3 چیزیں 3 انڈیکیٹرز جو ہے نا، اکنامی کے انڈیکیٹرز بھی ہیں، یہ اسٹاک ایکسچینج ایک طرح سے انڈیکیٹر ہے، ڈالر انڈیکیٹر ہے، اور سونا۔ لیکن بھائی یہ ایک طرح سے تو انڈیکیٹر سمجھے جاتے ہیں، لیکن میں ایز اے پروفیسر آف اکنامکس اور بزنس اور کامرس میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیکیٹرس ہو سکتے ہیں کن کی نظر میں، لیکن یہ تو اسپیکولیٹرس کا یہاں پہ بڑا کام ہوتا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے نیچے جانے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کا اکنامی کے بہتری سے کوئی اکنامی بہتری کوئی یہ کوئی گاڑی نہیں ہے کہ اس کو ایکسیلیٹر دبایا تو گاڑی نے اسپیڈ پکڑ لی۔ یہ اس کا کوئی بھی فیصلہ کرو تو اس فیصلے کا جو نتیجہ ہے وہ بڑی دیر کے بعد آتا ہے، جلدی میں نتیجہ نہیں آتا سامنے، دیر لگتی ہے اس میں، کچھ دن لگتے ہیں، کچھ ویکس لگ جاتے ہیں، کچھ مہینے ہفتے لگ جاتے ہیں، تب جا کے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اتنا جلدی امپیکٹ کیسے آئے گا؟ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور پھر تیسرے نمبر پہ میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے
آنے والی نگراں حکومت کا خاکہ کیا کیسے آئے گی حکومت، کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے دبئی میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی جہاں پہ محمد نواز شریف بھی وہاں پہ آیا لندن سے، اور زرداری صاحب بھی یہاں سے گئے. ان کے جو دائیں بائیں والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں گئے اور بڑی بیٹھک ہوئی. پورا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اس پہ مغز کھپائی ہوئی انہوں نے. ظاہر ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ابھی ظاہر ہوئی ہیں، ابھی نہیں ہوئی، اور کوئی بڑی پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی جس میں بتایا جائے یا بڑی کوئی ایسی، لیکن اسپیکولیشنس بڑھ گئی ہیں. لیکن یہ تو طے ہے کہ یہ آنے والی نگراں حکومت اور پھر آنے والا حکومتوں کا جو سیٹ اپ ہے وہ کیسا ہوگا. ظاہر ہے یہ اسی پہ بڑی بیٹھک تھی. اور تیسری جو اس میں چیز ظاہر ڈسکس کی گئی ہوگی اور یہ جو سمجھا جا رہا ہے وہ ہے عمران خان کی گرفتاری. پہلے یہ ایک چیز سامنے تھی کہ بہت سارے ایلیمنٹس کے علاوہ، قانونی مشکافیوں کے علاوہ، کورٹوں کے علاوہ کچھ سیاسی لوگ بھی تھے جو اس طرح کی جو گرفتاری ہے اس کے خلاف تھے. جیسے زرداری صاحب وہ اس طرح کی گرفتاری کے خلاف ہیں. تو لیکن اب یہ جو آرڈیننس آیا ہے تو آرڈیننس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ فیصلہ بھی وہیں پہ ہوا، اور اب چیزیں اپنی منطقی انجام کی طرف جا رہی ہیں. منطقی انجام کیا ہے؟ پاکستان کے 2-3 مسائل ہیں، وہ اپنے جگہ پہ ٹھیک ہو جائیں تو منطقی انجام وہی ہے. ایک تو پاکستان اکنامی کے طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، جو ابھی تو بہت مشکل لگ رہا ہے، دور لگ رہا ہے، لیکن وی آر ہوپ فل، کیونکہ پاکستان میں پوٹینشل ہے. بس جو مس ایڈمنسٹریشن، مال ایڈمنسٹریشن اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ اگر کم ہو جائیں، نکل جائیں. اور اس کے بعد یہ جو ٹیکس کا نظام ہے، جو بجٹ ابھی تک دیکھو وہ بھی ایک ہارٹ ایشو ہے. تو بجٹ پہ جو IMF کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سیدھا سادہ، وہ بجٹ کے ساتھ ہی ہمارے ملک کی بجٹ کو بنانے میں یا اس کو شیپ کرنے میں IMF کے شرائط ہوتے ہیں. تو اب گورنمنٹ نے وہ شرائط مان تو لیے ہیں، لیکن IMF کے جیسے ایک ایکسپرٹ کرا تھا کہ وہاں کے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بیچارے ہوتے ہیں، ان کو جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. اب جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ ٹیکس بڑھا دیں گے، تو یہ ٹیکس تو ان کا کہنا یہ ہے IMF والوں کا کہ ٹیکس نیٹ میں بہت سارے دوسرے جو ٹیکس نہیں دیتے، جن پہ لاگو ہو سکتا ہے، وہ ان کو نیٹ میں لاؤ اور اپنی ٹیکس کو بڑھاؤ، اپنے ریسورسز کو بڑھاؤ. لیکن گورنمنٹ ایک کرتی کیا ہے؟ ہاں تو کرتی ہے ان کے ساتھ، لیکن وعدہ تو کرتی ان کے ساتھ، لیکن کرتی یہ ہے کہ اس ٹیکس کو بڑھانے کا نئے لوگوں کو جن پہ ٹیکس لگنا چاہیے ان کو نہیں لاتی. ان ٹیکس پرانے ہی لوگ جن پہ ٹیکس، جیسے امپلائیز ہیں اور امپلائیز کی ایٹ سورس کاٹا جاتا ہے، وہ گورنمنٹ کے امپلائی ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز، ان کی ٹیکس ایٹ سورس کاٹی جاتی ہے. تو یہ تو یوں سمجھو کہ گورنمنٹ کے جیب میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور یعنی کہ اسی میں سے کاٹ کے اسی کو بڑھا کے اور پھر ایک فگر دیتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہم نے بڑھا دیا. بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں اس ملک کے، بڑے بڑے جو ٹیکس پیئر ہو سکتے ہیں، وہ ٹیکس کی ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتے. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسا پروگرام نہیں بنایا. جو بھی ہے کاسمیٹک چیزیں ہیں سامنے آئی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ 4 چیزیں جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی. نیب نے جو نیا قانون لایا ہے آرڈیننس کے تحت، دوسرا IMF کی جو چیز تھی، تیسری جو آنے والی نگراں حکومت کون آئے گا اور کون جائے گا. بہت سارے نام ہیں، گردش کریں. کبھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کوئی عورت ہوگی، کبھی کہتے ہیں نہیں جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا اسی کو وزیر اعظم
نگراں وزیر اعظم لایا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. اور چوتھی بار جو زرداری اور صدر بنے گا اور نواز شریف جو ہے وزیر اعظم بنے گا، تو یہ بھی ایک طرح سے ایک اسپیکولیشن ہے چل رہی ہے. لیکن بھائی آگے کیا ہے تو وقت بتائے گا. تو تب تک میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. آپ مہربانی کر کے سب سے پہلے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور آئیکن بٹن کو دبا دیں، اسے بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو بھائی شکریہ، مہربانی.